ایسی حالتیں ہیں امت مسلمہ کی، آقا تم کیا آنسو رو رہے، آقا تڑپ رہے، آپ کو اپنی بیوی کی پڑی ہے، آپ کو اپنے بچوں کی پڑی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ 20 سال کے بعد، اللہ بھلا کرے، ڈاکٹر مشتاق تھا جو ایک ادارہ امریکہ کے اندر چلاتے ہیں، انہوں نے مائیکل اسمتھ نام کا ایک لائر، ایک ایڈوکیٹ ہے، امریکہ کا رہنے والا، اس نے بیگرام جیل سے 3 جو ہے مجاہدوں کو آزاد کرایا۔ تو ان کے دل میں بات آئی کیوں نہ عافیہ ڈاکٹر کے تعلق سے بات کی جائے۔ زندگی کے کوئی بہانے نہیں، کیسے کھانا کھایا جاتا ہے، کیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ انہوں نے جو کہ بڑی مشکل کے بعد 3 گھنٹوں کی ملاقات کے لیے وقت ملا، اس میں ان کی بہن فوزیہ، ڈاکٹر فوزیہ 5 سال کی بڑی ہیں، انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے بچوں کو سنبھالا۔ احمد نام کا بچہ حافظ قرآن ہوا اور میڈیکل اس نے کیا، اور ان کی بیٹی بھی ڈاکٹر نہیں بنی۔ بڑے یہ تو جو احسان کیا نام ہے وہ گجرات کا MP جس کے گھر کو پیٹرول ڈال کر جلا دیا گیا، ان کی بیگم اور ان کی اہلیہ جو مودی کے اوپر بھی انہوں نے کیس کیا تھا، وہ بہادر آئرن وومن میں ہے، لوہے طاقت و فولاد والی عورت میں اس کا شمار۔ اور دوسرے نمبر پر ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ، ابھی تک وہ جنگ لڑ رہی ہیں۔ 20 سال کے بعد ڈاکٹر مشتاق کی کوششوں سے مائیکل اسمتھ لائر اور ڈاکٹر مشتاق اور ڈاکٹر فوزیہ جو بہن ہے وہاں ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت فوزیہ نے، ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کاش یہ ملاقات نہ ہوتی، ویڈیو کال ہو جاتا اور چیٹنگ ہو جاتی تو شاید دل بہل جاتا۔ وہاں ایک آہنی دیوار اور بیچ میں شیشہ اور ٹیلی فون کا ریسیور ادھر بھی ادھر بھی، ہاتھ کڑیوں سے جکڑ کر ڈاکٹر فوزیہ نے کہا میں نے پہچانا نہیں کہ کس قوم کی عورت ہے، کون سے ذات کی عورت ہے، کون سے سن کی عورت ہے۔ سامنے کے 4 دانتوں کو توڑ دیا گیا تھا، کان کے اوپر اس کی قوت سماعت کو کمزور کرنے کے لیے، سننے کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے الیکٹرک شاٹ دیا گیا تھا، اور منہ پر جا بجا سگریٹ کے داغ اس پر لگے ہوئے تھے۔ بگرام کی جیل کے اندر 605 نمبر کی قیدی نمبر تھا ان کا۔ ارد گرد کے سلوں کے اندر جو قیدیاں تھے وہ کہتے کہ جب رات کا 1 گھنٹہ ہوتا، 2 گھنٹے ہوتے، ایسی چیخنے اور چلانے کی آواز آتی کہ وہ آواز ہمارے گوشت سے ہڈیوں تک پہنچ جاتی اور ہماری ہڈیاں چٹک جاتی، ایسا محسوس ہوتا۔ ایک بہن 3 گھنٹے تک، اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہچانا نہیں، اور انہوں نے اس کو آرام سے پہچان لیا۔ 3 گھنٹے تک ملاقات رہی تو ڈاکٹر نے کہا مشتاق نے کہ آپ کو قرآن دیں، آپ قرآن پڑھیے۔ بس گزر 5 سال کے اندر کوئی دن کوئی رات نہیں جب بگرام جیل کے اندر، اور وہاں جو امریکہ کی جیل میں رکھا گیا پاگلوں کے لیے اور نمبر 1 قسم کے دہشت گردوں کے لیے، جو قید خانہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہتھکڑی میں رکھنا، واش روم کے اندر کیمرہ لگانا اور سڑا پڑا کھانا دینا۔ کہا کہ میں نے تو اس کو پہچانا نہیں، اور کاش وہ وقت نہ آتا تو بہتر تھا، اور آڈیو کے ذریعے سے بات کر لیتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ عافیہ بہن، ہم قرآن کا نسخہ عدالت سے منظوری لے کر دیں گے۔ کہا کہ اللہ کے لیے کام نہ کیجیے، ہم کو جو چیز پسند ہوتی ہے اس چیز کے اوپر وہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ مجھے دل کو دکھانے کے لیے، مجھے اذیت پہنچانے کے لیے ہر مہینے میں 4-5 مرتبہ قرآن کو نیچے پٹک کر، پیروں سے رون کر اس کے اوپر وہ استنجا کرتے ہیں۔ اس لیے میں ذکر خفی کر لیتی ہوں، ذکر کر لیتی ہوں، اور جتنا ستا، اور انہوں نے کبھی بھی جیل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کہا کہ آپ جا کر قوم کو پیغام دے دے کہ تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن جہنم کے اندر سلگ رہی ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ پولیس کسٹڈی اور ریمانڈ کے اندر 3rd ڈگری استعمال کی جاتی ہے، اور وہ جب جیل میں چلے جاتے ہیں تو معمولی 300 روپے کا فون اچکنے والا اور بہت بڑا ڈاکو، خطرناک قسم کا مجرم، وہ دونوں ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، ایک جیسے رہتے ہیں، ایک حال میں رہتے ہیں۔ 5 سال تک ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ غزنی ایک علاقہ ہے پاکستان کا، کسی انکوائری کے لیے ان کو بلایا گیا، اور وہاں امریکن فوجی 4 آئے،
تو ان کے اوپر الزام ہے کہ ان کے ہتھیار کو چھین کر ان کو مارنے کی انہوں نے کوشش کی. اور پسے پردہ کلینک کے نرسنگ ہوم کے انہوں نے ہیرو کا کاروبار کیا اور اس کا نفع القاعدہ کو پہنچاتے تھے. وہ ثابت ہوئے بغیر 80 سال یا 80 پر 6 سال کی قید ان کو سنا دی گئی. اس کے بعد کہا عافیہ اب کیا معاملہ ہے؟ میں کیا کہوں؟ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا. میں نے پوچھا آقا یہ آزمائش کب تک ہوگی؟ یہ امتحان کب تک ہوگا؟ آقا آپ کی بیٹی آپ کی امتی بہت تکلیف میں ہے، درد میں ہے. کہا کہ بیٹی صبر کرو، تمہارا امتحان ہو گیا، تم کام